اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یاوران علی کے عنوان سے ہفتہ وار ہماری یہ نشست آج 17ویں نشست میں ہم پہنچے ہیں، اور ہمارا موضوع گفتگو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کے جو آخری 2.5 سال ہیں ان میں جو حالات درپیش ہوئے، جو واقعات پیش آئے، جو اتار چڑھاؤ اس علوی حکومت کو دیکھنے پڑے، ان کے بارے میں ہماری بحث چل رہی ہے۔ سابقہ جو 16ویں نشست تھی اس کے اندر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ امیر المومنین کی حکومت کے سامنے جو مختلف قسم کے چیلنجز تھے، مختلف قسم کے خطرے جو علوی حکومت کو لاحق تھے، ان میں ایک اہم مسئلہ فتنہ شام کی جانب سے چند صورتوں میں موجود تھا کہ اس میں ایک سلسلہ جو ہے وہ غارت گریوں کا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علوی حکومت جوں آگے بڑھتی جاتی ہے بجائے اس کے کہ مضبوط ہو، دن بدن کمزور ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے اقدامات جو ہے وہ یہاں پہ کیے گئے۔ بعض علاقوں کی زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین کا جو عنوان ہے خود امیر المومنین، اس عنوان کو حکمیت کے فیصلے کے بعد شام میں جب اس کے لیے باقاعدہ طور پر تشہیر کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر معاویہ بن سفیان کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو معاشرے میں چلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک بار معاشرے میں عنوان جو ہے وہ ان کے لیے منتخب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس عنوان کے تحت کئی خطوں کے اندر، علاقوں کے اندر جو امیر المومنین کی قلمرو حکومت کا حصہ تھے وہاں پر غارت گریاں شروع ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اہم موضوع جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ حج کی زعامت اور جو اس کے انتظامی امور ہے۔ ظاہر ہے حج ایک سیاسی اجتماعی عبادت ہے، تو اس عبادت کو اپنا ایک ذمہ سمجھتے ہوئے اور حق سمجھتے ہوئے کہ اس وقت امت کی جو قیادت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شام سے ہوگی، اور شام اس وقت مسلمانوں کا دارالحکومت اور دارالخلافہ قرار پائے گا، اس عنوان سے حج جیسی اہم سیاسی عبادت کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی۔ یہ چند ایک اقدامات جس میں سماوا اور دومت الجندل مقامات کی غارت گریوں کا آپ کی خدمت میں ذکر ہوا اجمال کے ساتھ کہ یہاں پر کوشش کی گئی، ایک جگہ پہ بظاہر کامیابی اور ایک جگہ پر ناکامی کے ساتھ اس لشکر شام کو لوٹنا پڑا۔ اور حج کے وقت کی جو صورتحال تھی وہ بھی سابقہ نشست میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر آج کی اس نشست میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ ان غارت گریوں کے بارے میں ایک ترتیب سے ہم چلیں گے۔ شاید ہماری اگلی 2-3 نشستیں انہی غارتوں کی تفصیل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ ان نشستوں کے اندر ہمیں 2-3 طرح کی چیزوں کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ اقدامات جو فتنہ شام نے کیے اور جو جسارتیں کی اور کیا صورتحال تھی اس لشکر کی طرف سے، ان کی طرف سے کیا منصوبہ بندی تھی، اور دوسرا جو ہے امیر المومنین کے اپنے لشکر کی طرف سے جو صورتحال تھی یہ کس طرح کی تھی۔ ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ ہم نے لینا ہے تاکہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم آئندہ جس عالمی امامت کی حکومت کے لیے تیار ہیں وہاں پر ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اس نسبت سے ہمیں ایسے واقعات اور تاریخ کی ایسی داستانوں سے عبرت اور درس مل سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمیت کا جب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جس انداز میں فریب کے ذریعے سے عمرو عاص موسیٰ اشعری کو دھوکہ دے کر اور اس کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر امام کے نمائندے کو معزول کرتا ہے اور اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں اب جو ہے، کیونکہ جب مجھے موسیٰ اشعری نے بھی یہ اختیار دے دیا ہے تو میں اب جو ہے باقاعدہ طور پر معاویہ بن سفیان کو
بعنوان خلیفۃ المسلمین انتخاب کرتا ہوں، اور ظاہر جب یہ عنوان انتخاب ہو گیا تو اب اس کے بعد قلمرو اسلامی کا اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے، بیت المال کا اختیار اس کے پاس ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں کہ جو ایک خلیفہ کی مسئولیت میں اور اس کے اختیارات میں آتے ہیں۔ یہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے فیصلے کے بعد کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ظاہر ہے ادھر سے امیر المومنین کے لشکر کی سادہ لوہی اور بے بصیرتی، جو ایک بڑی تعداد اس کے اندر موجود تھی، ان کی بے بصیرتی کے نتیجے میں جب یہ فتنہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب شام کی جو ایریا ہے اس کے قلمرو کو مزید بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک اہم جو غارت یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، چند ایک غارتیں ہیں البتہ یہاں پر، کہ جو اس حکمیت کے فیصلے کے بعد جس کی جسارتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، میں چند ایک غارتوں کا ذکر کروں گا، ابھی فقط عنوان ذکر کریں گے، آگے چل کر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے جو پہلی غارت ہے عراق کے اندر یہ انجام پاتی ہے، ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہے جزیرہ کے نام پر۔ اس جزیرے نامی علاقے کی جو گورنری تھی امیر المومنین کی جانب سے جناب مالک اشتر کو سپرد کی گئی تھی مصر کا گورنر بنانے سے پہلے، اور ادھر سے جو ہے وہ فتنہ شام کی جانب سے ضحاک بن قیس کو باقاعدہ طور پر اس علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے غارت گری کے لیے۔ یہ ایک پہلی غارت گری ہے جس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کی جو ہماری یہ نشست ہے اس میں ہم اس ہی غارت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری غارت جو ہے وہ نعمان بن بشیر کی ہے، یہ بھی فتنہ شام کی جانب سے قلمرو علوی کے اندر کئی علاقوں کو ہتھیانے کی کوشش ہے۔ تیسری غارت سفیان بن عوف کی انبار کا جو علاقہ ہے اس میں غارت گری کی کوشش ہے، اور اس کے بعد چوتھی غارت جو ہے وہ بشر بن ارتا نامی فرد جو ہے اس کی جانب سے ہے۔ یہ تقریباً چار ایک بڑی غارتیں ہیں کہ جو حکمیت کے فیصلے کے بعد مختلف عرصوں کے اندر یہ انجام پاتی ہیں۔ سب سے پہلی آج جس غارت کے بارے میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو ضحاک بن قیس کے ذریعے سے انجام پائی، اس فرد کے بارے میں تھوڑا سا ایک شخصیتی اس کا تناظر جو ہے، کس شخصیت کا مالک تھا اور یہ کیسے یہاں تک پہنچا، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ضحاک بن قیس خلیفہ اول کے زمانے میں اسے رومیوں سے جنگ کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور خلیفہ دوم کے زمانے میں دمشق کو فتح کرنے کے لیے، شام کو فتح کرنے کے لیے یہ ہراول دستے میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً اس کا رابطہ اور تعلق جو ہے وہ معاویہ بن سفیان کے ساتھ شروع سے ہی نہایت ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس گہرے تعلق کی بنا پر ضحاک بن قیس کو باقاعدہ طور پر جو حکمیت کے لیے فتنہ شام کی جانب سے جو اس معاہدے کے لیے بنیادی نکات لکھوائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اس فرد یعنی ضحاک بن قیس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ جنگ نہروان کے بعد، یہ جو غارت گری اس نے انجام دی ہے وہ جنگ نہروان کے بعد ہے، کیونکہ عملاً امیر المومنین کی حکومت جنگ نہروان کے بعد تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نشیب کی طرف ہے، تقریباً جو ہے وہ ایک زوال اور ایک نہایت دن بدن کمزور ہونے کی طرف ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ وفادار رہتا ہے، اور آگے بنی امیہ کے خاندان کا تقریباً اچھا خاصا عرصہ وفادار رہتا ہے، مگر یہ کہ جب مروان بن حکم بنی امیہ میں بطور حاکم آتا ہے تو اس وقت یہ بجائے اس کا ساتھ دینے کے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرتا ہے، ان کے مقابلے میں امویوں کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرتا ہے، اور بعد میں جو جنگ زبیریان اور مروان بن حکم کے درمیان ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ مارا جاتا ہے۔ یہ ایک پس منظر تھا اس فرد کا کہ جو
فتنہ شام کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے حکمیت کے فیصلے کے بعد کہ اب جو ہے یہ غارت گری کرے اس علاقے کے اندر۔ یہاں پر ہم ایک چیز کا ذکر کریں کہ تھوڑا سا ایک جغرافیائی اعتبار سے اور کچھ علاقوں کی خصلتوں کے بارے میں بھی بات کریں کہ ظاہر ہے دشمن ہمیشہ اس جگہ کو کمین کے طور پہ اپناتا ہے، اس جگہ کو ہمیشہ فرصت کے طور پہ اپناتا ہے جہاں حق کی نسبت یا لوگوں کے اندر آگاہی کم ہوتی ہے، یا لوگوں کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، یا لوگوں کے اندر حق کی نسبت نفرت پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو خطے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن خطوں کا سہارا ان لوگوں نے لیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضحاک بن قیس جب جزیرہ نامی اس علاقے کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس ایریے کے لیے کچھ یہاں پہ اور ذیلی کچھ علاقے ہیں کہ جن کی طرف جو ہے باقاعدہ طور پر معاویہ بن سفیان کی جانب سے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان تمام خطوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے جانا ہے اور یہاں اس علاقے کو جو ہے وہ اس کو ہتھیانے کی اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے غلبے اور تسلط کی کوشش جو ہے وہ کرنی ہے۔ یہاں پر جو علاقے اس خطے کے اندر آتے ہیں، جزیرہ نامی خطے کے اندر، اس میں حران نامی ایک جگہ ہے، رقہ ہے، روحا ہے اور قیقیسیہ نامی جو ہے وہ علاقہ ہے۔ یہ علاقے چند ایک ہیں کہ جو یہ ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر جب جناب مالک اشتر نخعی کو جب خبر ملتی ہے تو یہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر امام کے فرمان کے مطابق جو ہے یہ ایک لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہاں پر جب انہیں اطلاع ملتی ہے اور شام کو جب اطلاع جاتی ہے کہ مالک اشتر اب میدان میں اترا ہے، علی کی طرف سے جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے وہ مالک اشتر اور اس کا لشکر ہے، لہٰذا لوگوں کو ان کی شجاعت کا پتہ تھا، لوگوں کو مالک اشتر کی شہامت پہ ایمان تھا، پتہ تھا کہ یہ اگر میدان میں اتر آئے تو پھر جو ہے فتح اور کامرانی جو ہے وہ انہی کی ہے، اور ہمارے حق میں فقط بدبختی کے اور مغلوب ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ایک جب انہیں پتہ چلتا ہے تو درمیان میں یہ اہل رقہ جو علاقہ ہے اس کے لوگوں کو اپنی نصرت اور کامیابی کے لیے ضحاک بن قیس بلاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی بلانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ رقہ کے اہل رقہ جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو عثمانی مسلک تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو انتقام جناب خلیفہ سوم کے حوالے سے امیر المومنین کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اور ان کے اندر ایک انتقام کی حس پائی جاتی تھی، لہٰذا فتنہ شام نے ان کا بھی سہارا لیا کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کارساز ثابت نہیں ہوتے، اور باقاعدہ طور پر ضحاک بن قیس خط لکھتا ہے شام میں کہ مجھے مزید مدد چاہیے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر مدد کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوتا ہے، ابھی وہ یہاں نہیں پہنچا ہوتا۔ اب یہ درمیان میں ایک مقام پر روبرو ہوتے ہیں، یعنی لشکر جناب مالک اشتر اور ادھر سے ضحاک بن قیس کا لشکر روبرو ہوتے ہیں، اور ایک ہی دن کے اندر انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی جب حاصل نہیں ہوتی ضحاک بن قیس کے لشکر کو، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات ہی میں جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں شام کی طرف۔ اور اس کے بعد یہ بھی بڑا ایک عجیب سی داستان ہے، یہاں پر ایک پورا وہ ایک شجاعانہ انداز کے اندر جناب مالک اشتر کی صدائیں ہیں کہ تم کدھر بلوں میں جا کے چھپ گئے ہو، باہر نکلو، اور حتیٰ امن و امان کا بھی جناب مالک اشتر نے جو ہے وہ کہا کہ میں امن و امان دوں گا ان لوگوں کو کہ جو مختلف قبائل ہیں، کیونکہ اس نے جا کے جو ہے وہ درمیان میں ایک علاقہ ہے اس میں جا کر یہ چھپ گیا، حران نامی جو جگہ کا ذکر کیا ہے، اس علاقے میں جا کے اس نے پناہ لے لی، بجائے اس کے کہ یہ میدان میں آ کے لڑتا، قبیلے کے اندر جا کے اس نے پناہ لے لی تاکہ جو ہے وہ اس کا بچاؤ ہو سکے، اور آخر کار جو ہے وہ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ شام کی جانب واپس پلٹ جاتے ہیں راتوں راتی، تاکہ جو ہے وہ ان سے مقابلہ عملاً دیکھ رہے تھے کہ کیونکہ نہیں ہو پا رہا، لہٰذا جو ہے وہ یہ شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
یہاں پر چند ایک اور نکات ہیں جن کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حکمیت کے فیصلے کے بعد معاویہ بن سفیان کو جب یہ خبر ملتی ہے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کہ حکمیت کے اس فیصلے کو امیر المومنین نے قبول نہیں کیا اور وہ ابھی ایک لشکر کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، یہ جب خبر ملتی ہے یہاں پہ چند ایک اقدامات ہیں فتنہ شام کی جانب سے۔ پہلا اقدام یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر شام سے باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک جگہ کو بطور چھاونی انتخاب کرتے ہیں اور وہاں انتخاب کرنے کے بعد مختلف اطراف کے جو علاقے تھے ان کی طرف خطوط بھیجنے کا سلسلہ شام کی جانب سے شروع ہوتا ہے، کہ جس کے اندر عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے اور علی ابن ابی طالب کے لشکر کے درمیان ایک معاہدہ پایا ہے اور اس کے اندر قرآن کو اساس اور بنیاد قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی اس فیصلے سے روگردانی کرے گا وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روگردانی کی ہے۔ اور اس طرح کر کے اس نے جو ہے اس خط کے اندر ایسے انداز میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین جو ہے وہ حق کا ایک فیصلہ ہے اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اور اب کیونکہ وہ روگردانی کرتے ہوئے چڑھائی کرنا چاہتے ہیں لہٰذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ہماری نصرت کے لیے اور ہمارے ساتھ دفاع کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف ہم چلتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ اصل صورتحال کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ امیر المومنین حکمیت کے بارے میں نہج البلاغہ کے 125 نمبر خطبے کے اختتامی حصے کے اندر اس حکمیت کے بارے میں جو ہے فرماتے ہیں کہ اخذنا علیہما اللہ یتعدی القرآن، فرماتے ہیں کہ ہم نے حکمیت کے لیے جن کو انتخاب کیا گیا تھا ان سے باقاعدہ طور پر یہ میثاق لیا تھا، یہ تعہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ قرآن سے تجاوز نہیں کریں گے، قرآن کے محور میں فیصلہ کریں گے، معیار حق کو باطل کا قرآن کو قرار دیں گے اور اس کے مطابق انصاف کریں گے۔ آگے امام فرماتے ہیں فتح عنہ وترک الحق، فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حق کو پس پش ڈال دیا، در حالانکہ وہما یبصران ہی، در حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت حقیقت حال کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور انہوں نے اپنی ہوا و ہوس اور ہوائے نفسانی کو بنیاد قرار دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور در حالانکہ انہیں یہ کہا بھی گیا تھا کہ وہ بدنیتی سے اور درمیان میں اپنی ہوا و ہوس کو داخل کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے۔ یعنی امیر المومنین نہج البلاغہ کے اس 125 نمبر خطبے کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حکمیت کے فیصلے کو قرآن کے مطابق انجام نہیں دیا گیا بلکہ اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے امیر المومنین نے اس فیصلے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ خوب جب انہیں یہ خبر ملتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے علی ابن ابی طالب کا پتہ ہے کہ اگر میدان میں آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بنے گی۔ یہاں پر شام کے سامنے جو ان کی مشاورتی کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں، آیا یہیں پر ٹھہرے رہیں یا ہم صفین کی طرف جائیں یا ہم جو ہے وہ کسی اور علاقے کی طرف جائیں جہاں پر جو ہے وہ امیر المومنین کا یعنی علی ابن ابی طالب کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ 3 دن تک یہ بحث و مباحثہ چلا آ رہا تھا کہ بالآخر ہم کیا کریں یہ لشکر شام کی جانب سے، کہ ہم صفین کی طرف جائیں یا یہیں پر ٹھہرے رہیں یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیں کا مقابلہ کریں۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں ایک تناظر یہ ذہن میں رکھیں، آپ ایک منظر یہ ذہن میں رکھیں، دوسری طرف انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ امیر المومنین صفین کے بعد، جیسا کہ ہم سابقہ نشستوں میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ صفین میں حکمیت کے فیصلے کے بعد ایک سادہ لو لشکر جو ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ کوفہ کی طرف نہیں پلٹتا اور یہ کوفہ سے باہر ہی ٹھہر گئے تھے۔ یہ ہماری ظاہراً گفتگو جو ہے وہ ابتدائی
تیسری یا چوتھی نشست کے اندر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ لشکر جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دیتا، امام سے بھی جدا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے نہ ہم جو ہے علی کے لشکر کے ساتھ ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ معاویہ بن سفیان کے لشکر کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک الگ تھلگ ایک پریشر گروپ بن کر کوفہ سے باہر آ بیٹھتا ہے اور یہ ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں پر اب امیر المومنین کے لیے ظاہر ایک بڑا چیلنج یہ بن گیا، امیر المومنین کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس فتنے کو یہیں پہ ختم کیا جا سکے صفین کے اندر جب یہ صورتحال بنی تھی، لیکن انہوں نے جب حکمیت پہ لے آئے اور حکمیت کے بعد اس طرح سے ایک لشکر جو ہے وہ سادہ لوہی اور بے بصیرتی کی بنیاد پر امیر المومنین کو چھوڑتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ کچھ چھوڑ کے کسی ایک الگ جگہ پہ غیر جانبدار ہو کے نہیں بیٹھ گیا خوارج کا یہ لشکر، بلکہ انہوں نے کیا کیا، باہر سے علوی حکومت پر ایک پریشر گروپ کے عنوان سے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ کئی جگہوں پہ ان کی اپنی بھی غارتیں ہیں، کئی قتل کیے انہوں نے، اور یوں سمجھے کہ کوفہ سے باہر جو ہے کوئی بھی بندہ اگر کوفہ کی طرف آنا چاہ رہا تھا یہ درمیان میں ڈاکے ڈالتے، راہزن بن گئے، اور انہوں نے کئی جگہوں پہ بغاوتیں جو ہے وہ کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو نہروانی لشکر تھا خوارج کا، ابھی جنگ نہروان نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی صورتحال ہے، ظاہرہ صورتحال یہاں تک پیچیدہ ہو گئی کہ امیر المومنین کو اب اس سے پہلے کہ فتنہ شام کو امام جو ہے وہ اس کا کلا کما کریں، اس سے پہلے امیر المومنین کے لیے داخلی طور پر یہ بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اور حتیٰ امیر المومنین کے اپنے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ اس وقت کوفہ کو چھوڑ کر لشکر شام سے جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے گھر امان میں نہیں ہیں ان خوارج کے ہاتھوں، کیونکہ دن بدن بغاوتیں کر رہے تھے، ڈاکے ڈال رہے تھے، راہزنیاں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ پہلے اس سے نپٹا جائے۔ خوب آپ دیکھیں، یہ اب ایک طرف امیر المومنین کی حکومت کے لیے یہ چیلنج اب کھڑا ہو گیا ہے کہ امام اپنی نگاہ، یاد رکھیے گا یہ مسائل ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن بعض اوقات اس انداز میں کام کرتا ہے، دشمن شناسی کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو اصلی دشمن ہے، آپ کی کبھی بھی توجہ اصلی دشمن کی طرف نہ جائے اور آپ کو اپنے نجی مسائل کے اندر، داخلی مسائل کے اندر اور لوکل دشمنیوں کے اندر مختلف پریشر گروپس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو الجھا دیا جائے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ولی امر مسلمین امام خامنائی ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام اور عالم مستضعفین کا اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہی اپنے پالتو جو ہیں خطے کے اندر ایسے تیار کر رکھے ہیں جو پریشر گروپس کے طور پہ ہیں، جو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ انرجیاں یہاں پر صرف ہوتی ہیں بجائے خود اسرائیل کا کلا کما کرنے کے لیے یا خود جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کی بساط لپیٹنے کے اوپر کوششیں ہونے کے بجائے ساری انرجیاں ان کے اوپر صرف ہوتی ہیں، جس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ داعش، آپ کے سامنے ایک بڑی مثال جو ہے وہ یمن کی جنگ ہے، یعنی اتنے سال تک 7-8 سال تک اس جنگ کا طولانی ہو جانا یہ خود کس کے خلاف تھی؟ آیا اسرائیل کے مقابلے میں ہے؟ آیا مد مقابل میں اسرائیل کھڑا ہوا ہے؟ مد مقابل میں اس وقت جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے یا نہیں؟ اسلام کے نام پر ہی کئی جو ہے وہ حکومتیں اس وقت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب فتنہ شام کو یہ خبر ملتی ہے جاسوسوں کے ذریعے سے کہ علی اس وقت اپنے داخلی مسائل کے اندر الجھ گئے ہیں، دیکھیں ایک رہبر، ایک قائد اگر اس کے ہمراہ لشکر مطیع نہ ہو، ان کی آنکھوں میں وہ بصیرت موجود نہ ہو جو ولی اس وقت دینا چاہ رہا ہو، جو امام وقت اس وقت دینا چاہ رہا ہو، تو آپ دیکھیں کس طرح کا جامع زہر اپنے زمانے کے امام کو یہی سادہ لوح مقدس آپ پہنچاتے ہیں، یہی صوم و صلات کے بظاہر پابند لیکن ولی کے نقشے کو نہیں سمجھتے، ولی کی ترجیحات کو نہیں سمجھتے، ولی جس نگاہ سے مسائل کو دیکھ رہا ہے یہ اس نگاہ سے آری ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جنگ نہروان کا یہ جب مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ خبر جب وہاں پر پہنچتی ہے تو ان کے لیے یہ خبر نہایت ہی خوشی کی خبر ہوتی ہے کہ بھائی علی تو اب الجھ گئے اپنے داخلی مسائل کے اندر، اور اب یہ ایک مسئلہ دیکھیں داخلی طور پر کہ
ظاہر ہے اس جنگ کے اندر امیر المومنین کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو بے دین ہیں، حتیٰ ان لوگوں سے نہیں ہے، حتیٰ امیر المومنین کا مقابلہ ان لوگوں سے بھی نہیں ہے کہ جو حکومت طلب کرنے کے پیچھے ہیں۔ یہی تو فرق امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا کہ جنگ جمل، جنگ صفین، ان دو کا جنگ نہروان سے بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ لوگ حق کی تلاش میں نکلے ہیں، لیکن حق کو سامنے، اس حق کا سامنے ہونے کے باوجود ان کی بے بصیرتی نے جو ہے وہ ان کو امام حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ کسی مادی طلب میں نہیں تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نہروانی طبقہ جو ہے شب جنگ جب یہ تیاری کر رہا تھا تو رات کو ان کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناہٹ جیسی جو ہے وہ آ رہی تھیں۔ یہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، جہاد کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور اللہ کی جو بشارتیں ہیں اس پہ مسرور ہو رہے تھے کہ ہمیں جہاد کے بعد جو ہے وہ کہاں جانا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ ایک طرف ان کی خبر ملتی ہے، اب انہیں ٹائم مل گیا ہے، مزید غور کریں، ٹائم مل گیا ہے کہ اب علی کا لشکر شام تک پہنچنے میں بھی بڑا وقت ہے۔ ظاہر ہے علی الجھ گئے اپنے ہی لشکر کے ہاتھوں۔ خوب، پھر کیا ہوتا ہے؟ جنگ جمل، جنگ نہروان جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ جنگ نہروان کے بعد اب اگلی خبر شام میں کیا پہنچتی ہے کہ بھائی علی کے لشکر کے اندر ایک بڑی تعداد نے امیر المومنین کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں کچھ سستانے کا وقت دیں، ہمیں کچھ مہلت دیں، ہم تھک گئے ہیں۔ غور کریں، ہم تھک گئے ہیں، اور یہ اس تھکنے کا بہانہ بنا کر آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم پچھلی نشستوں میں عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ تھکنے کا بہانہ بنانے کے بعد اور اس چیز کو دلیل بنانے کی بنیاد پر یہ لوگ آتے ہیں واپس کوفہ کی جانب، لیکن امیر المومنین انہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ کوفہ سے باہر تم جو ہے وہ پڑاؤ ڈالو، اور پھر اس کے بعد بڑی تاکید کرتے ہیں کہ تم نے گھروں کو نہیں جانا، اور اس کی بھی یہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کتنی مجبوری کے ساتھ امیر المومنین جب یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں تو علی کی فریادیں سننے والی ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ ہمیں کس طرح پھر ان کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس امام کے ظہور کے ہم منتظر ہیں، جس امام کی نصرت کے لیے آج 40 واق اور اس وقت جو 40 جیسی تمدنی فرصت ہمارے ہاتھ لگی ہے کہ یہ تمرین اور ایک پریکٹس ہو سکے کہ ہم نے امام کی نصرت کے لیے اپنی ہر چیز نچھاور کرنی ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی تمام استعدادیں، اپنی تمام ترجیحات امام وقت کے تابع کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کل بجائے اس کے کہ ہم اس کے تابع ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے تابع ہوں، امام کو ہمارے تابع ہونا پڑے، کہ جو کام کوفیوں نے کئی جگہ پر امام سے یہ کروایا۔ آپ یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ امام کی ترجیحات کیا ہیں۔ آج جو ایک مفہوم ہم سنتے ہیں ولایت کے نام پر، اور اس وقت ولایت کا جو مفہوم ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک ملنگانہ انداز میں رائج ہے، یا اس طریقے سے بڑی سطحی طور پر ہم اصطلاح سے گزر جاتے ہیں۔ کلمہ ولایت کا عربی زبان کے اندر جو مفہوم سرپرستی اور حاکمیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس سرپرستی اور حاکمیت کا اوج یہ بنتا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام استعدادیں، اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام قوتیں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنا سرمایہ، اپنی تمام ترجیحات، سب کچھ اس کے تابع کرے، اس کی اطاعت میں لے آئے، اس کے سامنے تسلیم کرے جس کو بے عنوان ولی قبول کیا ہے۔ اللہ کے ہاں جو دین کا مسئلہ ہے، روح دین ولایت کس بنیاد پہ قرار دیا گیا ہے؟ امام کو کیوں کہا گیا ہے کہ امام مرکز ہے، امام کعبے کی طرح ہے؟ مقصد کیا ہے کہ وہ معاشرہ جو ایک ولایت کا دم بھر رہا ہے، یہ اپنی تمام توانائیاں، استعدادیں، اپنی تمام ترجیحات، اپنی فکر، اپنا سب کچھ ولی کی اتباع میں لے آئے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے۔ امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے،
امیر المومنین کا ہاتھ چومنے کے لیے تڑپنا مشکل نہیں ہے. شاید آج کے زمانے کے اندر جب وہ کربلا جانے کی تڑپ احساساتی حد تک ہونا یہ ایک درجے کی فضیلت ہے، لیکن اس سے بالاتر فضیلت یہ ہے، اس سے بالاتر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ 40 واک، یہ پیادہ روی، یہ جو تمرین اور مشق ہے ایک ہی مرکز کی طرف جانے کی، اس کے اندر ہمیں اس چیز کی بھی پریکٹس کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنا سب کچھ ولی کے تابع کرنا ہے. ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ ولی کے تابع ہو جائے، اب ولی ہر ناسور کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. اب ولی کی آواز میں دم ہے. اگر ایک امت، اگر ایک معاشرہ اپنی تمام توانائیاں، استعدادیں ولی کے ہاتھ میں دے دے، نہ یہ کہ ولی کو رہنمائی کرنا شروع کر دے، نہ یہ کہ ولی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ ابھی تو ہم تھک گئے ہیں، ابھی تو جو ہے وہ ہمارے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تو ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہمیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے دیں. امام تو قوموں کا خون گرم رکھتا ہے، امام تو معاشروں کو ظلمتوں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے. لہٰذا آج کے زمانے میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں بالخصوص، ولی جس کو ہم مانتے ہیں، اگر کسی کو ولی امر مسلمین کے عنوان سے ایک نظام کو اگر ہم مانتے ہیں، وہ ولی اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ اس ولی کے سامنے کون سا فتنہ شام آج کے زمانے میں موجود ہے؟ اس ولی کے سامنے آج کون سے اصلی مسائل ہیں؟ اگر ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں اور اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو سکیں تو انشاءاللہ امام زمانہ کا جب کل ظہور ہوگا تو وہاں پر بھی ہماری نصرت انشاءاللہ حتمی ہوگی. لہٰذا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب انہیں یہ 2 خبریں ملتی ہیں، پہلی خبر کہ علی جو ہے وہ نہروان کی دلدل میں اپنوں نے امیر المومنین کو پھنسا دیا، اور دوسری خبر جب یہ ملتی ہے کہ نہروان کے بعد اب لوگ علی کی ہمراہی فتنہ شام کو ختم کرنے کے لیے نہیں کر رہے. وہ داستان بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آج کی نشست میں وہ افراد کے جو نئے شامل ہوئے ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یاوران علی کی جو سابقہ نشستیں ہیں ہمارے معرف ٹی وی کے یوٹیوب پیج کے اوپر پڑھی ہیں، ظاہراً اس کی 5ویں یا 6ٹھی گفتگو ہے، اس کے اندر ہم نے اس منظر کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نہروان کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے، کون سا جام زہر یہ اپنے پلاتے ہیں امیر المومنین کو. یہیں پر امیر المومنین کے عجیب سے جو ہے وہ جملے ہیں، انہی کو خطاب کر کے جو یہ ساتھ نہیں دیتے. اب دیکھیے گا، یہ ذرا خطاب سنیں امیر المومنین کا. فرماتے ہیں، یا اہل الکوفہ، یا اہل الکوفہ، اے کوفیو، اے اہل کوفہ، اخرجوا الی العبد الصالح عامر بن عمیس. یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ جب غارت گریوں کی اجازت فتنہ شام کی جانب سے ضحاک بن قیس کو ملتی ہے، اور یہ درمیان میں جب آ رہا ہوتا ہے اس جزیرہ نامی علاقے کی جانب، ابھی اس کا باقاعدہ جب روبرو نہیں ہوا ہوتا لشکر مالک اشتر سے، تو اس سے پہلے غارت گریاں کرتے ہوئے جب یہ آتا ہے تو ایک مقام پر جو ہے وہ ایک تازہ حاجیوں کا قافلہ جو ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے، جس کے اندر امیر المومنین کا ایک صحابی ہے عامر بن عمیس کے نام سے. یہ امام کا صحابی ہے، اس کے کچھ ہمراہی بھی تھے. یہ انہی غارت گریوں کے درمیان جو ہے اس حاجیوں کے قافلے کو لوٹتے ہیں دین کے نام پر. غور کریں، حاجیوں کے قافلے کو دین کے نام پر ضحاک بن قیس یہ اپنے ان مشٹنڈوں کے ذریعے سے، ان غنڈوں کے ذریعے سے جو ہے اس قافلے کو لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد عامر بن عمیس اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں. یہ جب خبر امیر المومنین کو پہنچتی ہے، امام نصرت کے لیے اب انہی اہل کوفہ کو جگا رہے ہیں. یہی جو سستانے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہمیں آرام کرنے دیا جائے. دیکھیے گا، امامت کا سفر بڑا سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات ممکن ہے ہم سوئے رہ جائیں اور اپنے زمانے کا امام جو ہے جن منزلوں کی طرف اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، بڑے چپکے سے ہمارے پاس سے اٹھ کے چلا جائے. اور بعض اوقات ممکن ہے اتمام حجت اس حد تک کرے جیسے امیر المومنین یہاں پر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، اہل الکوفہ، اے کوفہ والو،
اخرجوا الی العبد الصالح عمرو بن عمیس وَإِلَى جَيُوشٍ لَكُمْ، فرماتے ہیں کہ اے اہل کوفہ اٹھو، نکلو، باہر نکلو، چھاونی سے باہر آؤ، اپنی روٹین کی زندگی سے باہر آؤ، اس وقت نصرت کا وقت ہے، جاؤ اور عمرو بن عمیس کی نصرت کرو۔ اور اسی طریقے سے جو لشکر اسلام ہے، یہ لوگ ظاہر ہے مجاہدین بھی تھے اس کے اندر، یہ لوگ دیندار تھے، فرماتے ہیں کہ یہ مگر تمہارے اسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہے کہ جن کو اس مشکل سے دوچار ہونا پڑا ہے، فرماتے ہیں کہ نصرت کے لیے اٹھو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قد اصیب منہا طرف، فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک لشکر نے ان پہ ہجوم کیا ہے، ایک لشکر نے ان پہ یلغار کیا ہے، جاؤ ان کی نصرت کے لیے۔ اخرجو، نکلو، اٹھو، فقاتلوا عدوکم، اٹھو اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کرو، وامنعوا حریمکم ان کنتم فاعلین، فرماتے ہیں کہ اٹھو اور اپنی حریم کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگر تم کچھ کر سکنے والے ہو۔ ظاہر ہے مسلمان کا خون، ایک حاجی کا خون، اور ان دونوں سے بالاتر اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت، یہ ایک الہی حریم کی حفاظت ہے۔ اسلامی حکومت کی جو قلمرو ہوتی ہے وہ الہی حرمت کے حساب میں آتی ہے، لہٰذا امام فرماتے ہیں اٹھو۔ کیا ہوتا ہے، امام جب یہ گفتگو کرنے کے بعد رد عمل میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ٹس سے ماسی نہیں ہو رہے، یہ تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو پرعزم نہیں ہے۔ یہاں پر امام کیا فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لوددت ان لی مئۃ رجل منکم رجلا منہم، یہاں امیر المومنین کا وہ جملہ جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں، امام نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا 100 بندہ لشکر معاویہ بن سفیان لے لے اور اس میں سے ایک بندہ مجھے دے دے۔ امام نے اس جملے کی تفسیر اور وضاحت نہج البلاغہ کے اندر کچھ اور مقامات پر بھی فرمائی ہے۔ کیوں امام یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں امام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اپنے لشکر کو، فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تمہارا جو امام ہوں، جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں سب سے پہلے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں، تب تمہیں بلاتا ہوں، یہ نہیں کہتا جاؤ، بلکہ خود ایک مقام پہ کھڑا ہوتا ہوں اور پھر تمہیں بلاتا ہوں۔ میری زندگی، میرا تقوی، میری پارسائی، میرا عمل، میرا جہاد، میری شجاعت، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تم سب کچھ جاننے کے باوجود میرے ساتھ ہمراہی کرنے کو تیار نہیں ہو، میری معیت کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو لشکر ہے، اس لشکر کو پتہ ہے کہ یہ باطل کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لوگ اتنے وفادار ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نچاور ہونے کو تیار ہیں۔ امام اس تناظر میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، واللہ لوددتو، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، ان لی مئۃ رجل منکم رجلا منہم، بجائے 100 کے جو ہے وہ مجھے ایک ہی مل جائے تو میرے لیے وہ کافی ہے۔ وَيْحَكُمْ، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ عربی زبان کے اندر وَيْحَكُمْ جب کلمہ استعمال کیا جاتا ہے نہایت تأسف، نہایت افسوس کے اظہار کے لیے، اور ایک طرح کی بد دعا ہے۔ وَيْحَكُمْ، برا ہو تمہارا، نہایت افسوس ہے تمہارے اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیم یا شرم ڈوب کے جو ہے وہ مرو تم، جیسے ہم مختلف ادبیات استعمال کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ اخرجوا معی، امام فرماتے ہیں دیکھو اگر بہت لڑنے والے بھی نہیں ہو، تمہاری اتنی بھی سکت نہیں ہے، تو کم از کم اس وقت اس لشکر کے مقابلے کے لیے میرے اس لشکر کے ظاہری حصے میں کم از کم ایک بار آ جاؤ۔ اخرجوا معی، میرے ساتھ چلو تو صحیح، ثم فروا عنی، کم از کم ایک بار اس لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے تو میرا ساتھ دو۔ ثم فروا عنی، اس کے بعد بے شک تم درمیان سے بھاگ جانا۔
دیکھیں کس حد تک ایک وقت کا امام اپنے مدعیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے کہ اس حالت تک امام کو دیکھنی پڑتی ہے۔ ما اکرہ لقاء رب علی نیتی و بصیرتی، فرماتا ہے کہ میرا تو اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہو چکا ہے اللہ کی لقاء کا، کہ جس میں میری نیت بھی بڑی شفاف ہے، میری بصیرت بھی بڑی شفاف ہے۔ روح لی عظیم، اور فرماتا ہے کہ میرے لیے تو بڑی آسانی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور فرماتا ہے وفرج من مناجاتکم، بڑا سوچنے کا مقام ہے نہج البلاغہ کی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ نوبت کب آتی ہے کہ ایک امام اپنے ہی ماننے کا ادعا کرنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے فرجم من مناجاتکم، کہ اس اللہ کی لقاء کے ذریعے سے مجھے تمہاری ڈھینگوں سے بھی نجات مل جائے گی، تمہاری لافزنیوں سے بھی مجھے نجات مل جائے گی، تمہارے باطونی ہونے سے بھی مجھے نجات مل جائے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے یہاں تک پہنچا دیا، میں اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ مجھے تم سے لے لے۔ ایک اور مقام پر امام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَمَقَاسَتِكُمْ وَمُدَارَاتِكُمْ، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جس لقاء کا وعدہ ہو چکا ہے اور جس میں میری نیت بڑی صاف ہے اور میں اس آگاہی کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بس میرا اب یہ تحمل، میری یہ برداشت جو ہے، یہ تمہیں اتنا میں برداشت کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ مزید بڑھے۔ یعنی اس حد تک نفرت کا اظہار جو ہے امیر المومنین ان پر ادعا اور مدعی طبقے کی نسبت فرما رہے ہیں کہ جو امام کی نصرت اور کامرانی میں اور ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خوب، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام ممبر سے اترتے ہیں اور اس کے بعد کوفہ سے باہر ایک مقام ہے غریان کے نام پہ، غریان کے نام پر یہ مقام ہے، کوفہ سے تھوڑا سا باہر، امام وہاں تک پیدل جاتے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچنے کے بعد حجر بن عدی امام کا جو ایک صحابی ہے، ایک وفادار صحابی ہے، امام اس کو 4000 کا لشکر دیتے ہیں کہ یہ جائے جو ہے وہ ضحاک کے مقابلے کے لیے۔ وہ پہلی غرض گری جو عرض کی ہے وہ اس وقت جو ہے ان کے مقابلے میں جامع مالک بن اشتر، اور اس کے بعد یہ پلٹ گئے۔ اس کے بعد کی یہ ہے کہ یہ حجر بن عدی جو ہے یہاں پر مقابلے میں آتے ہیں، اور تدمر نامی مقام پر یہ جو ہے ان کی آپس میں جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، اور یہاں 19 کے قریب افراد لشکر شام کی جانب سے جو بھیجے گیا تھا لشکر، اس ضحاک بن قیس کے ہمراہ اس کے 19 بندے درمیان میں مارے جاتے ہیں، اور حجر بن عدی کے جو ہمراہی تھے اس میں سے 2 افراد اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ خوب، یہ جب کاروان تیار ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ درمیان میں معاویہ بن سفیان ایک پورے لشکر کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ علی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس مقابلے کے لیے ایک بات یہ طے پاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے نہیں، بلکہ مقابلے کے لیے آگے بڑھیں گے، غارت کریں گے، پڑاؤ ڈالیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کی جانب جو ہے وہ اس ضحاک بن قیس کو روانہ کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ مرکز کی طرف جائے۔ آپ کو تو پتہ نا کہ امیر المومنین باہر نہروان، اور نہروان کے بعد اب اس لشکر کو ادھر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سست عناصر جو ساتھ نہیں دے رہے، وہ ایک طرف کا مسئلہ۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں اسی صورتحال سے متعلق امام کے جو بھائی ہیں عقیل، یہ اس وقت عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں۔ مکہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر یہ عبداللہ بن سرح نامی شخص کہ جو خلیفہ سوم کے زمانے میں مصر کے گورنر کے طور پر اس کو بنایا گیا تھا، اور جیسا کہ عرض کر چکے ہم سابقہ نشستوں کے اندر کہ امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی تو جو پہلے کام امیر المومنین نے کیے وہ تیسری خلافت کے زمانے میں منصوب شدہ جو گورنر تھے ان کو امام نے ہٹایا، کہ انہی میں سے ایک شخص یہ عبداللہ بن سرح ہے۔ اس کے دل میں بھی کینہ اور بغض پایا جا رہا تھا۔ یہ جو
عرض کیا کہ حکمیت کے فیصلے کے بعد مختلف جگہ پہ خطوط لکھے گئے اور کہ وہاں سے جو ہے وہ افراد کو تیار کیا جائے امیر المومنین کے مقابلے کے لیے۔ تو یہ شخص جو ہے باقاعدہ طور پر تیاری کر رہا تھا مکہ کے اندر۔ تو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے عمرے پہ جناب عقیل کا واسطہ جو ہے وہ اس شخص سے پڑتا ہے، اور اس کے ہمراہ جو ہے قریش کے ایک تعداد سے جو ہے وہ پڑتا ہے، تقریباً 40 کے قریب افراد ہیں کہ ان سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ انہیں جو ہے وہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ حق کو جاننے کے باوجود جو ہے وہ باطل کا ساتھ دے رہے ہو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ یہاں پر نہیں نکلتا۔ یہاں ایک خط ہے جناب عقیل کا امیر المومنین کے نام مکہ سے، کہ اس خط کے اندر مختلف چیزیں یہ وہاں پر زیر بحث لاتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر جو ہے وہ ضحاک بن قیس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے اپنے ایک اندیشے کا اور اپنے خوف کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے جو ہے وہ غارت گریاں شروع کی ہیں۔ تو اس کے بارے میں افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ در عین حال جو ہے کوفیوں کی، یعنی اہل کوفہ کی عدم ہمراہی کے بارے میں بھی جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس خط کے اندر۔ اور اسی طریقے سے امام کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ کی جانب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، تاکہ ہمارا جو جینا ہے اور ہمارا جو مرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور وہاں پہ کئی احساساتی جملے بھی ان کے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد جو ہے اس دنیا میں کیا رہنا جس میں آپ نہ ہوں، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اس وقت میں ہم آپ کی ہمراہی کریں اور آپ کا ساتھ دیں۔ یہ خط امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے، اور اس خط کے اندر امیر المومنین جو ہے چند نکات جن کا ذکر جناب عقیل نے اس خط میں کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں امام جو ہے وہ وہاں پر خط کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ایک اس کے اندر عبداللہ ابن سرا کی حقیقت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کی کتاب کا بھی دشمن ہے، اور یہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں جو ہے وہ اس نے اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو اس کی حقیقت کی طرف امیر المومنین اس کے اندر اس خط میں اشارہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین اسی خط کے اندر، کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اسی خط کے اندر جو ہے امیر المومنین جناب عقیل کو قریش کی نسبت جو گلہ ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں یہ باقاعدہ طور پر امام کا ظاہراً خط ہے کہ جس میں یہ امام نے جو ہے وہ فرمایا ہے، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ قریش نے جو ہے وہ بہت ہی برا کیا، انہوں نے کسی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ انہیں پتہ تھا کہ وصی رسول میں ہوں اور میرا مقام اور حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے نہ میرا ساتھ دیا بلکہ میرے مقابلے میں انہوں نے ایکا کر لیا، اور میرے مقابلے میں جو ہے وہ متحد اور اکٹھے جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام اس خط کے اندر جہاں پر جناب عقیل نے امام کے تنہا رہ جانے کے بارے میں کہا تھا، بڑا ہی نہایت شفاف موقف امام نے اس خط کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں حق پر ایمان رکھتا ہوں اور حق کے راستے کے اوپر ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی کثرت میرے ہمراہ ہو جائے تب بھی میری عزت میں اضافے کا باعث نہیں ہے، اور اگر سارے لوگ مجھے چھوڑ جائیں تب بھی مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسی حق کے اوپر ہے، لہٰذا میں تنہا نہیں ہوں۔ یہ لوگ اگر کل مجھے چھوڑ جائیں، اسی خط کے اختتام پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کل مجھے چھوڑ بھی جائیں، نہ میں پیٹھ کرنے والا ہوں، یعنی نہ ہی میں جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگنے والا ہوں، نہ ہی امام فرماتے ہیں کہ میں ظلم کو برداشت کروں گا، اور نہ ہی جو ہے یہ ذمہ داری اور مسئولیت یعنی حق کے دفاع کی کسی اور کو سپرد کروں گا تاکہ میں اپنا کندھا خالی کر سکوں، ایسا بھی ہرگز نہیں کروں گا۔ اور نہ ہی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے سواری لینے کا باعث بنوں گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کل اس فتنے کی نسبت جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور اس کی نسبت جو ہے وہ غیر
جانبدار ہو جائے۔ یہ ایک صورتحال آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں ہم نے عرض کرنی تھی کہ جو پہلی غارت گری ہے عراق کے اندر ضحاک بن قیس کے ذریعے سے، اس کا تناظر کیا تھا، شام میں کیا صورتحال چل رہی تھی، کوفہ کے اندر کیا صورتحال تھی، اور جنگ نہروان کے بعد اس لشکر کی سستیوں اور کوتاہیوں نے کس طرح سے دشمن کے اندر امید پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے ولی اور امام برحق کی جس انداز میں ہمیں نصرت کرنی چاہیے، جس بصیرت کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت بھی عطا فرمائے اور وہ حق کے راستے میں ثابت قدمی بھی ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔